نہایت ہی قابل احترام ہمارے پروفیسر آصف صاحب جو چیئرمین ضلع کونسل، میرے عزیز اور انتہائی قابل احترام سیاسی کارکن افتخار لطیف صاحب، شیخ ایاز صاحب، سردار سلیم صاحب، سردار یوسف صاحب، پروفیسر مقصود صاحب، اشفاق اعظم صاحب، میرے عزیز عقیل صاحب، ان دونوں حضرات کا میں نام نہیں جانتا، ارشد ظہور صاحب، عرفان صاحب، عابد صاحب، اور دونوں ان ٹیموں کے کھلاڑی اور ان کے کپتان اور پورے جو اس کھیل کا حصہ بنی 20 ٹیمیں، اور بالخصوص میں اپنے عزیز صدام ریاض کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جواں مردی سے اس دوران کے اندر جب لفافوں کے پیسے بھرے ہوئے تھے، آصف صاحب بریف کیس بھرے ہوئے تھے، اور لوگ اس کے والد میرے انتہائی قریبی وہ چاچا ہیں، جس طرح افتخار لطیف صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے دور سے ہو کر، ان کی کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن میں ان کے والد کے ساتھ افتخار صاحب بہت چھوٹا پرورش ہوا، اور یہ میرے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں، لیکن اس طرح کا تعلق اس کے بعد ہی بنا۔ سارے لوگوں نے اور صحافیوں نے اس میرے عزیز کو خریدنے کی کوشش کی، میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، ہمارے لوگوں نے اس کو کچھ نہیں دیا، لیکن اس کے اندر باغ کی جو ہمدردی تھی، وہ نوجوانوں کی زندگیاں اور اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں بچانے کا جو جذبہ تھا، میں اس پر اس کی جنم دینے والی ماں اور اس کے پرورش کرنے والے اس باپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں کسی قوم کی غرض سے راولپنڈی تھا، 2-3 دفعہ صدام نے مجھے فون کیا، پھر آج صبح جب آصف صاحب میں اٹھا، میرا موڈ نہیں بن رہا تھا، 10 بجے میں اٹھا، کہیں گئے ہوئے تھے ہم، میں اذان کے بعد میں سویا، لیکن پھر جب مجھے صدام ریاض کی وہ محنت یاد آئی، صدام ریاض کا وہ کردار یاد آیا، تو میرا ایک عزیز میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو کہا کہ چلنا ہی پڑے گا ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ عزیز دوستو، کھیل ہر نوجوان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ضروری ہے کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس قوم اور جس ملک کے میدان آباد ہو تو وہاں کے ہسپتال اجاڑ ہوتے ہیں، اس لیے کھیل بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں کہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اخلاق بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور ادب و احترام بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر آپ ان بڑے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا احترام نہیں کریں گے، آپ اپنے والدین اور اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کا احترام نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کا احترام نہیں کریں گے، تو یقیناً آپ یہ سمجھو کہ کل آپ یہ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں، وہ بیج بو رہے ہیں کہ جس سے کل آپ بھی اسی صف کے اندر، آپ بھی اسی صف کے اندر کھڑے ہوں گے جس طرح آج ہماری ایجیں ہیں، تو یقیناً آپ بھی باعزت نہیں زندہ رہ سکو گے۔ کھیل مدرسہ ہو یا انگلش سکول، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مدرسے کے قاری بیٹھے ہوئے تھے تو شاید وہ فوٹو بنانے سے گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ شاید ان کے مولوی صاحب دیکھ لیں گے۔ میں مولانا حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی 1-8 گھنٹہ دن میں ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کہیں کسی میدان میں جا کر کھیلیں، ان کا نام بھی اسی طرح روشن ہو جس طرح آج
آج نیئر کا نام روشن ہے، جس طرح آج نیئر نے یہاں پر بہت اچھی، میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا لیکن اب بوڑھا ہوں، کرکٹ سے میرا شوق تھا، لیکن آج نیئر کی بیٹنگ نے مجھے متاثر بھی کیا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دونوں نوجوانوں کو۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے، جو ٹیم ہارتی ہے یقیناً اس کے اندر وہ استقامت، وہ صبر اور وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ ہر میدان کے اندر زندگی میں وہ مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جو ٹیم ہاری تو وہ کھلاڑی سارے مایوس ہو جائیں۔ آپ سارے بھی قابل تعریف ہیں، 5 اووروں میں آپ نے 100 سکور بنائے، یہ بھی بڑی بات تھی۔ مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن وہ جو اوپنر دوسرے بیٹسمین کا مجھے نام نہیں آتا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بادشاہ اور نیئر کی بیٹنگ نے یقیناً پاسا گھنٹی کیا۔ اس پر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آنے والے ٹورنامنٹ کے لیے تیاری کریں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اسرار شہید کے حوالے سے یہاں بہت ساری گفتگو ہوئی۔ میرے عزیز افتخار رشید صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں میزبان ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ افتخار لطیف تو میرے بہت قریبی عزیز ہیں۔ باغ کا ہر بچہ، باغ کا ہر بزرگ، باغ کی ہر ماں اور بیٹی اسرار کی اسی طرح وارث ہے جس طرح اسرار کی ماں وارث ہے، جس طرح اسرار سلیم کا باپ وارث ہے، جس طرح اسرار سلیم کا بھائی وارث ہے۔ اور میں باغ والوں یہ یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، اگر مجھے صرف بدلہ ہی لینا تھا تو میں 3 دن کے اندر بدلہ لے سکتا تھا اور ایک بھی میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا تھا، میں سب کو جانتا ہوں۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اس طرح کیا تو شاید اس گینگ سے کچھ ایسے ناتور بچ جائیں گے جو پھر ان باغ کے نونال بچوں کو ڈسٹرب کریں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ان کی زندگیوں، ان کی عزتوں کو محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ تو میں نے اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کیا، اور یہ صبر واقعی مشکل ہوتا ہے۔ آصف صاحب جس ٹائم میں باغ میں انٹر ہوا، 10,000 لوگوں کا مجمع یہاں جمع تھا، آپ سارے لوگوں کا کو علم ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا، میرے ساتھ میرے صرف رشتہ دار ہوتے، میرے عزیز یا میری یونین کونسل سالیاں دڑے کے ہی لوگ ہوتے، تو یقیناً ہم گھر نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ آگ بھڑکے گی، اس میں کوٹھیاں بھی آئے گا، اس میں وسطی بھی آئے گا، اس میں شرقی بھی آئے گا، اس میں غربی کا نوجوان بھی آئے گا، تو ان ماؤں کا کوئی قصور نہیں، ان میری بہنوں اور بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں، جن کے اس طرح سے بچے شاید جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں۔ تو میں نے پھر اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے اس سارے سسٹم کو ختم کیا، اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کی، ورنہ سالیاں اور دھڑے کے لوگوں کو ساری دنیا جانتی ہے، آصف صاحب آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بات کیوں کہ لمبی ہو گئی، اسرار کے حوالے سے عزیز دوستو، اسرار بلائک بلڈ کراٹر تھا، فل فلائٹ مجاج تھا اور ایک کمانڈر تھا۔ یہ ساری باتیں اس کی ذات کی تھی، لیکن یہ ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے گاؤں سے آصف صاحب کوئی ایک ماں بہن بیٹی برقعے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی ایک اس طرح کی یونیورسٹی کی لڑکی جو یونیورسٹی جائے اور کہیں اسرار اس کو بازار میں دیکھ لے، اس کا تعلق سالیاں سے ہو، اس کا تعلق دھڑے سے ہو، وہ اسی جگہ کھڑا ہو کے اس کے ورثہ میں بھائی کو فون کرے گا، اس کے باپ کو فون کرے گا اور یہ کہے گا کہ آج یہ اکیلی ہے، کل نہیں آنی چاہیے۔ اور ہمارے گاؤں کے اندر باقی عورتیں دور کی بات، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ماں ایک دفعہ حسن صاحب میری وائف برقعے کے علاوہ بازار میں آ گئی، شام کو اس نے روٹی نہیں کھائی، اپنی ماں سے لڑتا رہا۔ جب میں کیونکہ سیاسی کارکن تھا، میں کہیں دیر سے گھر جاتا ہوں،
10-11 بجے جب میں گھر گیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، وہ ماں بیٹا لڑ رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا وہ کیا ہوا، تو اس نے کہا امی آج برقعے کے بغیر بازار میں گئی ہوئی تھی۔ تو میں نے، کیونکہ میری عادت اور طرح کی ہے، میں نے کہا بھائی نبی نہ بنا کر، یہ بہت سارے لوگ ہیں یا دنیا ہے، کوئی برقعے کے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ایک بات یاد رکھیں کہ جس دن ہمارے گھر سے نہیں، اس ہماری پوری فیملی سے کوئی بھی عورت مرد کے بغیر یا برقعے کے بغیر مجھے بازار میں دیکھی تو پھر مجھے شکوہ نہیں کرنا، میری ماں بھی ہوگی تو یقیناً پھر آپ کو فون نہیں کروں گا۔ عزیز دوستو، اس کی دین کے ساتھ جو لگاؤ تھا آصف صاحب، اس کی 7ویں 8ویں سے لے کر آج تک اس سردی گرمی کے موسم کے اندر کوئی تہجد کی نماز قضا نہیں تھی، 5 شبانہ وہ نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے ہاں پوری رات وہ بیٹھ کے یہ رمضان کے اندر قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ میں اس طرح کا مسلمان ذرا نہیں ہوں کہ میں اس طرز عمل میں بھی رہتا، لیکن میں بڑی دفعہ سردیوں کے اندر میں رات کو لیٹ سویا کرتا ہوں، جب سردیوں میں اٹھوں تو وہ 2 بجے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتا تھا، تو میں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے تم بیمار ہو جاؤ گے، تو مجھے کہا کرتا تھا کہ ابو ایمان ٹھنڈے نہیں انہیں دیتا، ایمان کے اندر اپنی کشش ہے، اس کے اندر اپنا جوش ہے، اور وہ جوش کبھی اس ٹھنڈے پانی سے مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اور یہ کہتا تھا، یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتا تھا، انہی سے کہتا تھا کہ جب میں مروں گا تو باغ سارا ہلے گا، پوری آزاد کشمیر میں یہ ڈنڈورا پیٹا جائے گا، پوری آزاد کشمیر کے لوگ مجھے پکاریں گے، لیکن میں کیونکہ اور طرز کا آدمی تھا، میں سمجھتا تھا یہ ایسا ہی کہتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا آصف صاحب کراچی سے بھی میرے دوست کوئی ایک جاننے والا تھا، اس کے ساتھ آئی ایس بھر کے لوگ آئے، اس کے ساتھ کوسٹر بھر کے لوگ آئے، کوئٹہ سے میرے پاس بیٹھنے کے لیے لوگ آئے، پشاور سے تعزیت کے لیے لوگ آئے، لور سے آئے، کراچی سے آئے، اسلام آباد سے آئے، آزاد کشمیر کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں بچا جہاں سے میرے جاننے والے تو دور کی بات، میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو جانتا تک نہیں تھا، اور آ کے جب مجھے تعارف کراتے تھے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ سلیم نے صبر کر لیا۔ آصف صاحب میں اپنے خاندان میں اپنے باپ کی میری جو اولاد ہے، میں ان سب میں بڑا ہوں، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، اگر میں اس طرح حوصلہ چھوڑ دیتا تو یقیناً آج میری فیملی جہاں کھڑی ہے یہ اس طرح کھڑی نہ ہو سکتی۔ ان سب کو اسی ٹائم حوصلہ ملا کہ جب میں کھڑا ہوا، جب میری آنکھوں کے ساتھ انہوں نے آنسو نہیں دیکھے، جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، میں آپ سب کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بڑوں سے اخلاق اور پیار اور محبت اور تمیز سے پیش آؤ، تاکہ آنے والے اس دور کے اندر کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کوئی کل جنرل ہوگا، کوئی کرنل ہوگا، کوئی جج ہوگا، کوئی مجاہد ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کی اس ڈور کو اپنے ہاتھ سے، اپنے اس مضبوطی سے پکڑو کہ یہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور میں آخر پر بات کیونکہ لمبی ہو گئی، آصف صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ ڈے بھی آئے، اور آپ نے آپ کی اس دن کی بھی سپیچ میں نے سنی تھی، اور آج بھی آپ پنڈی سے تشریف لائے، اور میں ایک ایک فرد کا اور اس وسطی حلقے کی ایک نوجوان، ایک میری ماں بہن بیٹی نوجوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسرار کا نام اس وسطی حلقے کے ان پتھروں تک بھی پہنچایا، مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور میں سارے آپ میرے عزیز ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، میں ہر جگہ پر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح میرا بیٹا اس باغ کے لیے کھڑا تھا، آخری خون کا قطرہ بھی باغ کے ان نوجوانوں، ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے لیے قربان کر کے انشاءاللہ اس دنیا کو خدا حافظ کہہ کے جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔